تک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے وہی لوگ ایک سال جو ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں، سال بعد وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ عدالت کو دیکھو، سپریم کورٹ کو، کبھی اقامہ، کبھی پاناما، اور کبھی عمران خان کے گڑی کے کیس، توشاخانہ، کبھی کس میں مصروف ہے یار؟ 55,000 کیس سپریم کورٹ میں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چور کون ہے اور صحیح کون ہے۔ نیب والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جی، ڈی جی نیب میں خود ایسے ڈائریکٹرز ہیں جو 9 مئی سے پہلے فون کرتے ہیں لوگوں کے جا کے عمران خان سے ملے، اس کا بھی احتساب ہونا۔ وہ یار ان لیڈروں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ رابطہ کریں گے؟ میرا تعلق اگر پی ٹی آئی سے، تو اگر وہ چور ہے تو چور ہے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ پشاور پریس کلب کے دوستوں کا مشکور ہوں کہ آج آپ لوگ سب یہاں اکٹھے ہوئے اور ہمیں موقع دیا کہ آپ سے کچھ چند باتیں کر سکیں۔ آج میری بات کا موضوع جو ہوگا وہ مہنگائی اور یہ جو بجلی کے بل، جس طریقے سے یہ بل لائے گئے ہیں اور جس طریقے سے غریب لوگ اس بجلی کے بل سے متاثر ہوئے ہیں، میرا خیال ہے پہلے کبھی ایسا وہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اب بات یہ ہے کہ روز بروز اجناس بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، بجلی کے بل بھی تگنے ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوئی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس سے ہمارا چھٹکارا کب ہوگا۔ میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آیا یہ جو اس ملک پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے پچھلے 76 سال میں، کیا یہ پاکستان کے غریب عوام نے ڈالا ہے؟ کیا ان لوگوں نے یہ جو مہنگائی اب بڑھ رہی ہے کہ اس کا سارا بخار آپ ان غریبوں پہ اتار رہے ہیں؟ جو اشرافیہ، جو لوگ چور ہوں، اشرافیہ میں ہوں، پولیٹیکل فورسز میں ہوں، آرمڈ فورسز میں ہوں، جوڈیشری میں ہوں، ان تمام کے تمام کو پکڑا جائے، ان کو سعودی عربیہ کی طرح بند کیا جائے، ان سے پیسے نکالے جائیں اور وہ پیسے جو ہیں اس ملک پہ خرچے جائیں، نہ کہ یہ پیسے غریب عوام سے لیے جائیں۔ اب آج سے تقریباً 9 سال پہلے ہماری صوبائی، میں چھوٹی سی صوبائی اس کی بات کروں گا کہ اس صوبے جو ہمارا ہے یہ 2012 سے لے کے آج تک 900 ارب روپیہ مقروض ہوا ہے۔ 900 ارب روپے کہاں پہ خرچے گئے، کہاں پہ گئے، اس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے ان نے جو کرپشن اور گند کیا اس کا بھی آج تک ہمیں کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور مصیبت یہ ہے کہ ان کرپٹ لوگوں کے اوپر فائل تو بنائی جاتی ہے، لیکن آج تک جو یہ کہتے ہیں کہ ہم احتساب کریں گے وہی لوگ ایک سال جو ہوتے ہیں گندے ہوتے ہیں، سال بعد وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ چور کون ہے اور صحیح کون ہے۔ جب تک ایک ملک میں یہ چیز واضح نہ ہو کہ چور چور ہے اور صحیح صحیح ہے، اس وقت تک یہ ملک نہیں چل سکتا۔ اور یہ کرپشن کی جو داستان ہے یہ آج سے نہیں چل رہی، یہ تقریباً کوئی پچھلے 25-30 سال سے چل رہی ہے، اور اس میں سارے ملوث ہیں۔ آج ان لوگوں کو سامنے لائے جائے، اور پولیٹیکل پارٹیز ایلیٹ میں بھی، میں خود پولیٹیکل آدمی ہوں، اگر مجھ میں بھی کوئی اس قسم کی چوری کی وہ ہو، مجھے پہلے پکڑا جائے، اور اس کے بعد جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں ان تمام کو لوگوں کے سامنے لائے جائے۔ یہ تو بڑا عجیب میری گو راؤنڈ ہے اس ملک میں۔ آج آپ کہتے ہیں فلاں پارٹی گندی، دوسرے دن آپ کہہ دیتے ہیں کہ اب یہ پارٹی صاف ہو گئی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال بعد اسی پارٹی کو آپ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ گندی ہو گئی ہے، اور یہ تیسری پارٹی جو ہے اب یہ صاف ہو گئی ہے۔ ہمیں تک تو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ صاف کون ہے اور گندا کون ہے۔ ایک میری گو راؤنڈ بنا ہوا ہے جس میں لوگ دھل کے آتے ہیں، پہلے گندے ہوتے ہیں، پھر صاف ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر گندے ہو جاتے ہیں، پھر صاف ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس احتساب کا جو یہ ڈنڈورا پیٹا گیا آج تک اس میں کیا ہوا۔ اب جو یہ بلیں پیش ہوئی ہیں کہ کیا نام ہے اسمبلی کے اندر کہ 1 ارب سے نیچے کا احتساب ہوگا اور 1 ارب سے اوپر کا احتساب ہوگا ہی نہیں، میں اس بھی بلیو نہیں کرتا۔ کیا 1 بلین روپے ان کو روپے نظر نہیں آتے؟ یہ بل جو ہے بالکل میں کہتا ہوں سپریم کورٹ کو سٹرائک ڈاؤن کرنا چاہیے۔
تمام کے خلاف کیا نام ہے احتساب ہونا چاہیے. اور اشرافیہ جو 3% ہیں، میں آج بھی کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں 1990 سے لے کے آج تک وہی 2-3 لوگ ہیں، کبھی ایک شکل میں آتے ہیں پاکستان میں، کبھی دوسری شکل میں پاکستان میں آتے ہیں، وہی پارٹیاں 2-3. کیا یہ ملک جو ہے یہ 3% لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے؟ کیا یہ درمیانے طبقے کے لوگ جو ہیں اس قابل نہیں ہے کہ ان کو بھی موقع دیا جائے کہ وہ بھی سامنے آ سکیں، وہ بھی اس ملک کی سیاست میں حصہ لے سکیں؟ کہ نہیں، یہ صرف اشرافیہ کے لیے یہ ملک بنا ہوا ہے، وہ آتے رہیں گے اور جاتے رہیں گے اور جو بھگتیں گے وہ غریب بھگتیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اب ختم ہونی چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. اور آج ملک اس نیش پہ آیا ہوا ہے کہ ابھی اللہ ہی ہمارا حافظ ہے، اور اگر اب بھی ہم نے ہوش کو ناخن نہ لیے تو خدا نخواستہ ایک بہت بڑے تکلیف سے ہم دوچار ہوں گے. اس لیے مجبوراً ہمیں آنا پڑا ہے، کیونکہ اس ملک کے لیے ہمارا دل بھی دھڑکتا ہے. اس دھرتی میں ہم نے بھی رہنا ہے، اس مٹی پہ ہم نے بھی رہنا ہے، اس مٹی میں آپ نے بھی رہنا ہے. جو اس مٹی کے نہیں ہے وہ سارے چلے جائیں گے. کوئی انگلینڈ چلا جائے گا، کوئی امریکہ چلا جائے گا، کوئی سعودی عربیہ چلا جائے گا، لیکن میں اور آپ نہیں جا سکتے. ہمارا یہی ملک ہے اور ہم نے یہاں رہنا ہے، ہم نے زندگی گزارنی ہے یہاں پہ. تو ہماری یہ اس حکومت سے، اسٹیبلشمنٹ سے، تمام سے یہ گزارش ہے کہ خدا را یہ لوگوں پہ بوجھ کم کریں، اور جو چور ہیں جس پارٹی میں بھی ہیں، جس شکل میں بھی ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، آرم فورسز میں ہیں، جہاں بھی ہیں، ان کو پکڑو. اور جو پاکستان کے پیسے اس ملک سے باہر گئے ہوئے، لوٹی ہوئی پیسے، ان کو اس ملک میں واپس لائے جائے، اور لوگوں پہ، غریب عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. ان لوگوں نے جس نے اس ملک کو تباہ کیا ہے ان کو پکڑ کے واپس لائے جائے، اور ان سے ایک ایک پیسے کا حساب کتاب دیا جائے. اب میرے بعد میرے دوست زرگل خان بھی کچھ کہنا چاہیں گے. شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرا تعلق تورغر سے 2 دفعہ میں آزاد ایم پی اے رہ چکا ہوں. میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، یہ بھی 2 دفعہ ٹاؤن ناظم رہ چکے ہیں. ابھی بھی میرا بھائی تحصیل چیئرمین ہے، وہ بھی آزاد جیتا ہے. میرا دوسرا بھائی زرین گل خان آپ جانتے ہوں گے، 5-6 دفعہ ایم پی اے رہ چکا ہے. تو ویسے آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہوگا کہ یہ کل اقتدار میں تھے، آج نہیں ہیں، اور جب نہیں ہے تو یہ آ کر غریب عوام کی آواز اٹھا رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس بارے میں آؤں، بجائے کہ آپ سوال کریں. یہ جاوید نسیم خان ہے، یہ سابق ایم پی اے. جی میں سب جواب دیتا ہوں، پہلے مجھے میری بات. جاوید نسیم صاحب سابق ایم پی اے ہیں، اور خواجہ محمد خان ہوتی صاحب. جاوید نسیم صاحب میرے ساتھ ایم پی اے رہ چکے ہیں، انتہائی آنیسٹ، اسٹریٹ فارورڈ. جب پارٹی میں تھے تو ادھر بھی بات کرتے تھے حق کی. اور جہاں تک خواجہ محمد خان ہوتی کا تعلق ہے تو ایجوکیشن منسٹر کے پی کے بھی رہ چکے ہیں، اور فیڈرل منسٹر نارکاٹک کے بھی رہ چکے ہیں. اگرچہ کہ اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے میرا نہیں ہے، لیکن یہ وہ آدمی ہے کہ جب وفاقی وزیر نارکاٹک تھے تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا دوست ہے، آپ جائیں، اور وہ استعفیٰ دے رہا ہے. تو میں گیا، ان کو کہا کہ یار آپ وفاقی وزارت سے کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تو اس وقت ان کے یہ الفاظ ہیں کہ بھائی کرپشن ہے، اور اس گندگی میں نہیں رہنا چاہتا ہوں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار کے پیچھے نہیں جاتے ہیں. لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم کل اقتدار میں تھے. ہم اگر اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی ہم نے احتساب کی بات کی ہے. اب میں جس طرح نواب صاحب نے بات کی، اس سے پہلے پی ڈی ایم سے پہلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی. سب کہہ رہے تھے کہ کرپشن ہے، بی آر ٹی میں کرپشن ہے، بلین ٹری سونامی میں کرپشن ہے، معلم جبہ میں کرپشن ہوئی ہے، فلانی جگہ کرپشن ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی، پی ڈی ایم آ گئی. انہوں نے آتے ہی اسمبلی میں امینڈمنٹ کرائی. کیا امینڈمنٹ کرائی کہ 50 کروڑ سے کم کسی نے اگر کرپشن کیے تو یہ نیب کے کیسز نہیں بنتے ہیں. تو آپ کے نوٹس میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ ان کے اس امینڈمنٹ سے 700 بلین روپی کے پی کے کیسز جو عدالتوں میں تھے وہ کلوز ہو گئے، اور 1700 بلین جو انویسٹیگیشن میں کیسز تھے وہ سٹاپ ہو گئے. اب ڈی جی نے 5-6 مہینے ہو گئے آیا ہوا ہے پشاور کا. آپ ہیلتھ کی حالت دیکھیں،
CNW کی حالت دیکھیں. میں تو غر کا ہوں. 1 ارب روپے ادھر دربند تھا کوٹ سنگل روڈ ہے, اس کے لیے میں نے منظور کیا تھا. ابھی وہ روڈ بنا ہے تو چپل سے آپ جائیں تو وہ اکھڑ جاتا ہے. حالانکہ 1 کلومیٹر کے لیے 3 کروڑ 85 لاکھ روپے رکھے گئے تھے. اور اسی طرح وہاں 22 کروڑ کا جس وقت ڈالر 50 روپے کا تھا غبن ہوا اور نیب کیس تھا. آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. ابھی اس وقت یہ جو نگران حکومت ہے, پاک PWD میں ٹینڈر ہو رہے ہیں, خفیہ ٹینڈر ہو رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں, کمیشن لے رہے ہیں, ٹھیکیداروں کو فارم نہیں دیے جا رہے ہیں. یہ کیسا ملک ہے؟ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا چاہے میرا تعلق اگر PTI سے تو اگر وہ چور ہے تو چور چور ہے, اگر پیپلز پارٹی میں چور ہے تو چور چور ہے, نون میں جس پارٹی میں چور چور ہے. اور یہ ملک 25 کروڑ غریب عوام کا ہے, اور وہ چوری وہ کرتے ہیں اور پھر وہ ٹیکس بجلی کے بلوں کی مد میں, مہنگائی کی مد میں غریب لوگ ادا کرتے ہیں. تو یہ ظلم ہے. تو میں آپ کی وساطت سے حافظ منیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ وہ آنےسٹ آدمی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہے, تو میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حافظ صاحب اب پاکستان کے غریب عوام یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. اب اشرافیہ کو یہ بوجھ اب اشرافیہ نے برداشت کرنا ہوگا, کیونکہ اور عدالت کو دیکھو, سپریم کورٹ کو, کبھی اقامہ, کبھی پاناما, اور کبھی عمران خان کے گڑی کے کیس, توشاخانہ, کبھی کس میں مصروف ہے. یار 55,000 کیس سپریم کورٹ میں غریبوں کے کیس ہیں, اور اس کے علاوہ جو دوسرے کمپنیوں کے کیس ہے, گورنمنٹ کے کیس ہیں, جو اربوں روپے سٹے آرڈر پر لیا ہوا ہے, اور وہ گورنمنٹ کے کیس ہے, اس کے لیے جج فارغ نہیں ہے. لہذا حافظ صاحب اب احتساب کرپٹ جرنیلوں کا بھی ہوگا, کرپٹ ججوں کا بھی ہوگا, کرپٹ سیاستدانوں کا بھی ہوگا, کرپٹ بیوروکریٹ کا بھی ہوگا, کرپٹ بزنس کا بھی ہوگا. اب غریب عوام مزید یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. تحریک انصاف میں آزاد جیتا تھا, اور آزاد جیتنے سے پہلے میں ایڈوائزر ٹو CM کے پرویز خٹک کا ایڈوائزر تھا PTI میں. اور یہ پرویز خٹک صاحب سن رہے ہوں گے, میں نے نہ سرکاری گاڑی لی تھی, نہ گھر لیا تھا, نہ تنخواہ لی. یہ تو پہلے آپ کے نوٹس میں. یہ آج تک زرین گل, زار گل, شیرین گل, ان کے خلاف کوئی کیس سنگل FIR بھی نہیں ہے. اور وہاں پر بھی جب عمران خان پرائم منسٹر بنا, ابھی زندہ ہے اور سن رہا ہوگا, تو جب بنا اور حلف نہیں اٹھایا تھا اور ان کو کہا گیا تھا, میں نے کہا کہ ریاست مدینہ کی بات نہ کرو, وہ عربی ہیں, ہم ہندوستانی ہیں. اروند کیجریوال کی بات کرو جو دہلی میں آیا ہے, اور 90 ڈیز کا اس نے منشور دیا تھا, اور آپ نے بھی دیا تھا کہ 90 ڈے میں تبدیلی لاؤں گا. جب وہ 90 ڈیز میں تبدیلی نہیں لا سکا تو 49 دنوں میں اس نے اپنی اسمبلی ڈیزالو کی. دہلی کے عوام نے اسے 72 میں سے 60 سیٹیں دی. اس نے 300 یونٹ بجلی بھی مفت کی, سوئی گیس بھی مفت کی, پانی, صاف پانی کی, اس کے بل بھی نہیں ہے. پاسپورٹ, ڈرائیونگ لائسنس, شناختی کارڈ وہ گھر پر بنتا ہے. میں نے کہا اس لائن پر جاؤ, اگر آپ تبدیلی نہیں لا سکتے تو اسمبلی توڑ دو. سب نے میری مخالفت کی. وہ دن اور یہ دن میں PTI کے قریب نہیں گیا ہوں. میں نے کہا ہے آپ کو کہ چور چور ہے, چاہے جس پارٹی میں ہو. تھینک یو. میں نے بغاوت کی تھی, میں نے کہا یہ کرپٹ ہو رہی اس ٹائم جب میں نے وہ فائلیں عمران خان کو دے دی. 7 آدمیوں کی فائلیں تھی, وہ سب نام واضح تھے, جس میں شوکت صفزئی بھی تھا اس ٹائم, اور بھی کچھ نام تھے. تو مجھے عمران خان نے کہا ویل ڈن جاوید نسیم, بس یہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے. دوسرے دن وہی منسٹر میرے ایک گھر آتا رہا کہ جاوید نسیم بھائی آپ کو مسئلہ کیا ہے, دے مجھے کوئی DG دے کے لگا دوں معدنیات میں. اور 2 آ گئے تھے. میں نے کہا کیوں, مسئلہ کیا ہے؟ کہ نہیں یار, عمران خان نے کہا کہ جاوید نسیم کو وہیں پہ ٹیکل کرے کہ دوبارہ آپ کے خلاف نہ آئے. یہ وہ PTI کا انصاف تھا جو نعرہ اس نے لگایا تھا. مگر آپ سب کے سامنے واضح ہے, ہم نے رہنا ہے پاکستان میں, ہمارے بچے, ہمارے ابا و اجداد یہیں پہ ہوں گے اور یہیں پہ رہیں گے. ہم بلین ٹری سونامی آپ کے سامنے ہے.
मालम जबा केस है जी, BRT है, ये जो 900-800 अरब रुपए खाए गए 10 सालों में, उसका हिसाब कौन लेगा? अभी भी वो कह रहे हैं कि हम जी इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र है, हमारे मिनिस्टर भी इस पे आएंगे और सेक्रेटरी भी हमारे आएंगे इसमें और हम एकोमोडेट करेंगे जी। अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहा तो फिर पाकिस्तान के चलना और हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बिलों की भरमार हो रही है वापला की तरफ से, महंगाई देखे किस पोजीशन पे आ गई है, यही पैसे इन करप्ट लोगों के घरों पे है, इनको गिरफ्तार करें, इनको फैसिलिटेट न करें। हमने तो इसलिए आप इस साहब को ये यकीनदानी बार बार कराते हैं कि अब एहतसाब होना चाहिए, मगर एहतसाब होता नज़र नहीं आ रहा। जो KP में जो हालात हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, KP में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पाकिस्तान के अमीर तरीन ब्यूरोक्रेट्स में इतनी करप्शन की हुई, वो भी अभी पेशावर के लिए फिर तड़प रहे हैं कि वो आ जाए दोबारा। ये 1954 से चल रहा है जी। पहली असम्बली जो डिज़ाल्व हुई थी वो करप्शन पे डिज़ाल्व हुई थी जी, उस टाइम भी 1954, और अभी जो असम्बली डिज़ाल्व होती है जी करप्शन, पकड़े उस करप्शन वालों को। अब उसको भी नहीं पकड़ते, ये मालम जब को पकड़े। या ऐसे मिनिस्टर भी थे जो टाउन की नौकरी के लिए आते थे जी कि हम नौकर करते हैं, और इलेक्शन में उनको टिकट मिल गया जी, PTI को ठीक जीत गए। वो सारे एक्सीडेंट है, जिसने जितवाए था वो तो छोड़े बातें। अब वो भी अरबपति है जो 16 ग्रेड के लिए नौकरी के लिए आया करते थे, अब वो भी अरबपति है जी, मिलों का मालिक है। कोई शौकत से कोई पूछे, महमूद खान से कोई पूछे, जिसने 18 लाख रुपए नहीं छोड़े, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, उसने हमने सेक्रेटरी को पुट लाइन लगा दिया अहमद हसन को। महमूद खान को पूछे, पाकिस्तान में घूमता है, शौकत सब्ज़ी भी इधर घूमता है, क्या कभी कह रहा था कि मेरे पास बिजली के बिल के लिए पैसे नहीं है, अब जाए उसके स्टैंडर्ड देखे अब। और जो मिनिस्टर है PTI में, इश्ताक उर्मल को ले ले, महमूद खान को भाई को पकड़े। ये जी वैसे ही आवाम को भी और हमें भी धोखे में रखना चाहते हैं, मगर ऐसा ना हो कि फिर आवाम सारी इनके खिलाफ निकले, वो नौबत ना आए। हमारी सिर्फ उनसे ये गुजारिश है कि हमें उस फोरम को बढ़ाना चाहिए था, मज़ीद बढ़ाना चाहिए हमें उसके विंग्स जो है ना, क्योंकि इस मुल्क के मसाइल उस वक्त देखें। आपको हकीकत बताता हूँ कि पार्टियों में भी बदकिस्मती से मैं तो तकरीबन 2-3 पार्टियों को मैंने ख़ुद देखा हुआ है, पार्टियों में ख़ुद भी जमहूरियत नहीं है। वहाँ भी यही किस्सा होता है कि मीटिंग बुलाई जाती है, चंद मंजूर नज़र लोग उसमें होते हैं, उनको कहते हैं जी हाथ उठाओ, मंजूर हो जाता है। उसमें कोई अवामी मसाइल पे बात नहीं होती कि इन गरीबों के क्या मुश्किलात हैं, इनके तकालीफ क्या हैं, हमने करना क्या है। और दूसरा, मुझे आज आप ख़ुद बताएं बगज़ादा साहब कि किस पार्टी का मैनिफेस्टो है। मुझे वो पार्टियों का मैनिफेस्टो ला के यहाँ ज़रा रख दें तो मुझे खुशी होगी। पार्टियाँ मैनिफेस्टोस पे चलती हैं, पार्टियाँ चलती हैं किसी उसके तहत। आज हमारे लोगों की तकलीफ़ है बिजली की, अब बदकिस्मती से सच कहना ही पड़ता है। ये तकलीफ़ कहाँ से आई? जो मुरब्बा, उससे पहले इमरान खान आया $100 डॉलर था, 200 पे गया डॉलर। फिर जब मुरब्बा आया, PDM जिसको कहें या मुरब्बा कहें, मुरब्बा आया, उनने ये सारी डीड्स वो की हुई हैं उसके साथ, IMF के साथ। आज उसको भी हम भुगत रहे हैं, तो हम $300 पे डॉलर चले गए। अब खुदा खैर करे, अब ये जो बाएँ कि 400 पे पहुँचेगा कि 500 पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले इन पार्टियों में भी सफाई होनी चाहिए, ये पार्टियों में जो डिक्टेटरशिप है। दूसरा ये कि इंडिया में आप देख लें, नेहरू ख़ानदान था, आज नेहरू ख़ानदान कहीं नहीं रहा, ख़त्म हो गया। एक बाप था, वो क्लोज़ हो गया। यहाँ पे 3-4 ख़ानदान हैं पाकिस्तान में, मारूची, वो घूम घुमा के वही लोग आते हैं। उनके अलावा मुझे कोई, आप बताएं, आप मुझे इस असेंबली में कोई दरमियाने तबके का आदमी दिखाएं, कोई नहीं। सिर्फ वही अशराफिया 3% जो इस मुल्क पे हुक्मरान हैं, वही चोरी भी करते हैं, वो डाका भी डालते हैं, उनको साफ भी किया जाता है और उनको फिर मुसल्लत भी किया जाता है। तो ये गुनाह अवाम का है कि नहीं? हमें अपने इसमें झांक कर देखना चाहिए कि लोग अब फोरम्स पे क्यों जा रहे हैं। हमें फोरम्स पे क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि अपनी पार्टी के अंदर हम ऐसी बात कर नहीं सकते, और अगर करते हैं तो हमारे पर जलते हैं। इन पार्टियों को भी डेमोक्रेटिक पार्टियां बनना होगा। अगर ये समझते हैं कि ये जो है ना आर्मी में,
وہ پار شیئرنگ میں پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ absolute power of the state existing in GST, not in میں اس کی جواب آپ کو دیتا ہوں، میں اس کو جواب دیتا ہوں، یہی بنیادی مسئلہ ہے، یہی بنیادی نقطہ ہے، یہی بنیادی میں اس کے جواب آپ کو دے رہا ہوں جناب۔ ہم کمپرومائز کی سیاست پہ آتے کیوں ہیں؟ وہ زوری سے پکڑ کے ہمیں لاتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں زنجیر باندھ کے ہمیں کھینچتے ہیں؟ نہیں جی، ہم خود وزیر اعظمی کے لیے، چیف منسٹری کے لیے دم ملاتے ہوئے بھاگتے ہیں۔ جب ہمیں دوسرا اپنا بھائی دکھایا جاتا ہے پارٹی کا کہ اس کو ہم رگڑ رہے ہیں لیکن آپ کو لا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کو رگڑ دو، مجھے لے آؤ۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا ہمارے میں یہ لالچ، اس وقت تک میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنا یہ جو ذہنی جو اجتراح ہے ہماری، اور دوسرا یہ کہ ایک ڈکٹیٹرشپ تو آپ کہتے ہیں GHQ کا، وہ تو آرمی ہے، وہ تو ایک فورس ہے، لیکن پارٹی کے اندر جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کا کیا کریں گے آپ؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو ٹیبل پہ بات کر کے مسئلے حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پہ ٹیبل پہ مسئلے تو حل نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں فلاں آدمی کو میں نے آج مقرر کر دیا ہے صدر، کسی میں جرأت ہے کہ ان کو کہے کہ یہ آدمی نہیں ہے ٹھیک؟ اگر اس طرح میں کہوں، قربانیوں کی بات کروں، یہاں پہ لازوال لوگوں نے، آپ کے ورکروں نے قربانیاں دی ہوئی ہیں ہر ایک پارٹی میں۔ کس ورکر کو پروموٹ کیا گیا ہے؟ جو زیادہ سرمایہ لے کے آئے 3 دن میں وہ سرمایہ کیوں نہ؟ مسلم لیگ میں آج ماتاب عباسی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی اور جو پرانے ہیں نہیں، کیونکہ ان کا جیب اتنا نہیں بھرا جتنا اوروں کا ہے۔ تو اگر اس حساب سے سیاست چلنی ہے تو اس سیاست سے میری توبہ ہے۔ اس سیاست نے اس ملک کو اس نیچ پہ پہنچا دیا ہے۔ اور دوسری، آپ جو اس کی بات کر رہے ہیں آئین کی، آئین کو تو ہمارے اس چیف جسٹس نے مسخ کر کے رکھ دیا ہے۔ 63A جو ہم کہتے ہیں، یہ کس کا بنایا ہوا قانون ہے؟ یہ ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون تھا کہ اس نے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی، اور اسی 63A کو ہمارے جب چیف جسٹس نے تشریح کی، اس نے بالکل اس کی الٹ تشریح کی۔ آج پکڑے گا کون اس کو؟ بالکل، میں آج سے نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہی جگہ تھی، یہاں پہ میں آیا تھا اور میں نے یہ رونا دھونا کیا تھا 2012 میں، جب ہماری گورنمنٹ تھی اور میں تھا منسٹر تھا اس کا نارکوٹکس کا۔ وہاں سے میں نے استعفیٰ دیا 9 مہینے میں، اور میں نے کہا یہ گورنمنٹ بہت کرپٹ ہے، تباہی کر دی ہے اس گورنمنٹ نے، کل لوگوں کو اس کا وہ کرنا پڑے گا۔ لیکن میری وہ بات اس وقت بھی نہیں سنی گئی۔ اس کے بعد پھر یہ لائے گئے، پھر اس وقت پھر چیخ رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک میں رحم کریں۔ یہ جو چوروں نے ہزاروں ڈالر بار جمع کیے، ان سے منگوا کے ان غریب لوگوں کو دینا چاہیے۔ ملک غریبوں کا ہے، 96% لوگ یہاں کے غریب ہیں، یہاں صرف تو 3% اشرافیہ ہے۔ اس کے لیے آپ نے گورنمنٹ بناتے ہیں کہ کبھی میری گراؤنڈ اس کو لیں، کبھی میری گراؤنڈ میں اس کو لائیں۔ یہ کیا تماشا ہے؟ میں جی سمجھتا ہوں کہ وہ ناصر خان جب صحیح بات کروں گا تو پھر وہ الٹ پلٹ پڑے گی۔ ووٹ کا کب قدر ہوا ہے اس ملک میں؟ میں تو بادشاہ خان کے زمانے کا کہتا تھا کہ 47 میں اس نے ہمیں حق دیا ووٹ ڈالنے کا، یہ اس کی ایک کریڈٹ تھی۔ 2018 میں میرا وہ حق بھی چھین لیا گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا ووٹ کس نے ڈالا ہے۔ تو اگر اس ووٹ کی بات کرتے تو اس ووٹ سے میری توبہ ہے، وہ ووٹ آپ کرتے ہیں۔ بالکل جی، بالکل بالکل۔ میں جی ایک بات بڑی اس کی میں ایک وضاحت آپ کو کر دوں۔ میں نے ایک بات پہلی کی اور ابھی بھی اس پہ کڑا ہوں۔ چور جہاں بھی ہو، کس پارٹی میں بھی ہو، کسی جگہ پہ بھی ہو، بیوروکریسی میں ہو، فورسز میں ہو، جوڈیشری میں ہو، چور چور ہے۔ اس چور کو پکڑ کے اس سے پیسے نکالنے پڑیں گے اور اس قوم کو دینے پڑیں گے۔ یہ اس قوم کا حق ہے 95% لوگوں کا۔ آپ بار بار جتنا بوجھ ہے وہ غریب آدمی پہ ڈالتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سارے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ یہ بجلی کے بل جو آپ کے پاس آئے ہیں، آپ افورڈ کر سکتے ہیں دینا؟
تو پھر بار سوچے یہ ریڈی والی چابڑی والا میرا ڈرائیور کسی اور کا ڈرائیور جس کی تنخواہ 20,000 روپے اس پہ 12,000 کا بل ہے کہاں سے دے گا وہ؟ یا تو وہ چوری کرے گا یا ڈاکہ ڈالے گا یا اس ملک میں انارکی پھیلائے گا. اس سے پہلے کہ وہ انارکی پھیلائے ان چوروں کو لاؤ کم سے کم لوگوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ ان نے پیسے چوری کیے تھے ان سے وہ پیسے نکال کے ہمیں دیے جا رہے ہیں. نہیں میں نے جناب کوئی مارشل لا کی بات نہیں کی, یہ آپ کی اصطلاح ہے. نہیں میں نے جی احتساب کی بات کی. اگر آپ میرے منہ میں بات ڈالنا چاہتے ہیں نہیں جی ایک منٹ, آپ میرے منہ میں بات ڈالنا چاہتے ہو مت ڈالیں کیونکہ میں مارشل لا کی بات نہیں کر رہا. میں وہ نہیں ہاں جی وہ نہیں کہا. انہوں نے کیا ہوگا, میں نے احتساب کی بات 2012 میں کرا تھا. میں نے جو کہا ہے وہ نہیں کہا ہے کہ وہ مارشل لا لگائے, میں نے ان کو کہا ہے کہ احتساب کا. میں یہ کہتا ہوں آپ نے یہ بات کی ہے کہ بھائی عوام احتساب نہیں کرتے تو یہ ڈی جی نیپ اور نیپ والوں کو چھٹی کر دیں نا. یہ ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسے کس لیے کھا رہے ہیں کہ احتساب عوام کریں. وہ اس کے لیے چیف کا بھی احتساب اس کی میں ایک بات کروں. میں نے یہ آپ سے مخاطب ہوں, میں آپ سے یار بھائی بات سنیں یار ایک منٹ جی مجھے بات کرنے دے. تو پھر دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف کا احتساب کون کرے. اگر پارٹی از کمپرومائز ہوئی, چیف جو ہوتا ہے پرائم منسٹر ہی از دی اتھارٹی, وہ اس کے انڈر ہوتا ہے. لیکن وہ پرائم منسٹر اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ جا کے اپنے لیے منتیں کر رہا ہوتا ہے اور دوسری کی برائیاں کر رہا ہوتا ہے. جب ہم خود منتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری پاورز کیا ہیں, کانسٹیٹیوشن میں کیا لے ڈاؤن ہوا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کو تو ہم نے خود پر خچے اڑائے ہیں. یہ ابھی جو نیب کے قوانین تبدیل کیے ایک دن کے اندر یہ پر خچے اڑانے نہیں تھا. یہ کس کو آپ توان دے رہے تھے؟ ہم نے خود اس کے پر خچے اڑائے ہیں. پرائم منسٹر کے اپنے پاورز ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن, لیکن وہ آدمی کر سکتا ہے جو خود چھوڑ نہ ہو. میں نے جی کوئی لائن ٹھیک ہے جناب. میں آپ کو ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں. اگر آپ 3 مختلف ایز وہ ہیں کیا نام ہے جرنلسٹ ہیں, آپ کا ذہن شاید پی ٹی آئی کا ہو, ان کا ذہن جو وہ جمعیت کا ہو اس کا, لیکن یہ جو بل بڑے ہیں اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور غریبوں پہ یہ وہ نافذ ہو رہا ہے, اس کے لیے آپ کی آواز ایک نہیں ہے کہ آپ کی آواز ان کے لیے ایک نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط ہو رہا ہے؟ ہماری آواز اس کے لیے ایک ہے کہ چوروں کو اور یہ جو بلوں کی زیادتی ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے خدارا اس پہ کچھ سوچیں. ہم ملک کی بات کر رہے ہیں, ہم ذاتی کوئی بات نہیں کر رہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے منسٹر بناؤ, اس کو پرائم منسٹر بناؤ. میرا بھائی سیاسی لائے عمل میں آج آپ کو بتاؤں وہی میرا لائے عمل ہوگا جو 96% لوگوں کا لائے عمل ہوگا. اگر وہ سڑک پہ نکلیں گے تو میں سڑک پہ نکلوں گا, اگر وہ گراؤ جلاؤ کریں گے تو میں گراؤ جلاؤ, کیونکہ میں خود اپنے آپ کو پبلک ریپریزنٹیٹیو کہتا ہوں. یہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں سارے مسئلے حل کروا دوں کمرے میں اور باہر نکل کے کہوں کہ جی اب جلوس. اب مجھے بتائیں, یہ تو آپ کے سامنے کی بات ہے. یہ جو IMF کے ساتھ وہ ہوئی ہیں, یہ کہنے میں لکت پڑت ہوئی ہے, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں نہیں ہوئی, ابھی سرکار نہیں ہوتا. اب وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جی سڑک پہ نکل آئیں. کس کے خلاف نکلے؟ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں عوام کے ساتھ تو نکلنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو تکلیف ہے, لیکن اگر یہ پارٹیاں کال دیتی ہے تو میں نہیں نکلتا. میں نہیں بالکل پیپل پارٹی میں ہوں, لیکن ان کی ہر ایک اچھی چیز کی حمایت کروں گا, ہر ایک اچھی چیز کی حمایت کروں گا, ہر بری چیز کی مخالفت کروں گا. یہ میری بات ہے. میں جناب میرے رشتے میں بھی ہے, میرا بھائی ہے, اللہ اس کو کامیاب کرے, لیکن میں نے اپنا راستے کا تعین کرنا ہوگا. اگر میں یہ سمجھوں کہ اس کی راہ جو ہے غلط ہے, پولیٹیکل راہ, اس کی وہ راستہ پولیٹیکل نہیں ہے, تو میں کبھی اس کے راستے پہ نہیں جاؤں گا. بھائی یہ دیکھو ابھی میرا بھائی سٹنگ چیئرمین ہے تحصیل کا, وہ آزاد لڑا ہے, تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں نا. زرین گل باچا بھی آزاد جیتا ہے, میں 2 دفعہ آزاد جیتا ہوں,
وہ یار ان لیڈروں کی کیا حیثیت ہے کہ وہ رابطہ کریں گے؟ ہم خود اللہ کا فضل ہے کرپٹ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو وہ ہم ان لوگوں سے ہم رابطہ کرتے ہیں جو کرپٹ نہ ہو، جس پارٹی میں ہو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اس محفل میں جو آپ نے کہا نا ابھی، ہم کہتے ہیں کوئی بھی ہو، ایک سچا ہو، اس میں بلیو کرتا ہو کہ یہاں احتساب ہونا چاہیے، اور اس میں بلیو کرتا ہو کہ اس ملک میں 96% غریب رہتا ہے، اس کے مشکلات کا حل ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ وہی ہمارے بھائی بھی ہیں، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارا واسطہ رہے گا۔ یہ دیکھ نہیں رہے آپ، میں تو اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ سب کو کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل مردان میں جب ہمارا یہ تھا، یہ بلوں کے خلاف ہڑتال تھا جماعت اسلامی کے، جس میں میں نے ان کے اس میں جا کے پلیٹ فارم پہ بھی ان سے پارٹیسپیٹ کیا۔ کل مردان میں آپ نے کسی نے نہیں لکھا آج ایک آدمی کل پل سے چھلانگ لگا کے نیچے مردان میں مرا ہے اس بجلی کے بل کے اس سے۔ یہ انار کی نیت اور کیا ہے؟ آج تو وہ خود مر رہا ہے، کل وہ میرے سر پہ پستول لگ کے مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جب اس کے بعد روٹی نہیں ہوگی تو یہ کرے گا۔ میں جی بڑا کلیئر ہوں اس میں، کوئی بھی ہو، کسی پارٹی میں ہو، چور چور ہے اور چور کے ساتھ احتساب ہونا چاہیے، کوئی بھی ہو۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے احتساب مجھ سے شروع کیا جائے، میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ جی میں نے کسی ابھی تک یہ سوچ ہی ہماری نہیں ہے۔ آپ پہلے اس گن سے تو نکلے کہ غریب لوگ اس گن سے تو نکلے بلوں کے اور مشکلات سے، پھر ان پارٹیوں کو سوچا۔ اب پاکستان کا سوچو، خدا کے لیے پارٹیاں چھوڑ دو، پہلے پاکستان کا سوچو۔ ویسے آخری حل جو ہے نا، حل دیکھو، مہنگائی ہے نا، پیسے نہیں اس لیے مہنگائی ہے نا، حل صرف یہ ہے کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان سے پیسے نکالیں اور غریبوں کو سبسڈی دیں۔ دیکھو ہمارے کے پی کے 3000 بلین روپی صرف جو قانون میں ترمیم کیے اس سے 900 دیکھیں، میں اس کو چھوڑ دیں، سوچو نا، اس اور کو یہ آپ تو اوپینین نہیں۔ میں ایک اور چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، جب سراج الحق تھا، MMA کی گورنمنٹ تھی، ہماری جو کیا نام ہے پروونشل گورنمنٹ تھی، وہ 1 پیسے کی مقروض نہیں تھی۔ جب اس کے بعد ہماری گورنمنٹ آئی، NP کی گورنمنٹ آئی، 75 ارب روپے ہماری صوبے قرض دار ہوا۔ جب PTI کی گورنمنٹ آئی، 975 ارب روپے پہ بات پہنچ چکی ہے، 975 ارب پہ۔ یہ 900 ارب روپے کہاں گئے؟ اور ان پہلے والوں نے جو لے کے گئے وہ کہاں گئے؟ IPPs کا بھی ایک کام کریں، یہ بھی ذرا نوٹ کریں کہ جتنے IPPs کے ساتھ وہ ہوئی ہیں، معاہدے ہوئے ہیں، ان تمام کو قوم کے سامنے کھولا جائے۔ یار بھائی بات سنیں، میں تو کل سراج الحق کی اس میں بھی گیا ہوں، کیونکہ عوام کے لیے وہ نکلا ہوا تھا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اگر عوام کے لیے کوئی اور لیڈر نکلے گا میں اس کے ساتھ بھی نکلوں گا، لیکن اس لیڈر میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ اس نے IMF کے معاہدے خود کیے ہوں اور مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ سڑک پہ نکلے۔ نہیں، میں عوام کے ساتھ سڑک پہ نکلوں۔ اچھا دوسرا، نیب والے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں جی، DG نیب میں خود ایسے ڈائریکٹرز ہیں جو 9 مئی سے پہلے فون کرتے ہیں لوگوں کے، جا کے عمران خان سے ملے، اس کا بھی احتساب ہو نا، نیب میں بھی چالٹی کرے، اس کے موبائل چیک کریں، مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے احتساب ہو پھر الیکشن۔ یار دیکھیں، الیکشن کے میں اس سے مبارک ہو کے کہتا ہوں، ہماری اس وقت جو ہے نا کہ یہ کہنا کہ فلانے پارٹی میں ہم جائیں گے، فلانے پاکستان ہوگا، پاکستان کا وجود رہے گا تو پارٹیاں بھی ہوں گی، ہم بھی ہوں گے، چیزیں بھی چلتی رہیں گی۔ خدا نخواستہ اگر پاکستان کے وجود کو ہی نقصان پہنچنے والا ہو تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ پارٹیاں تو پاکستان کی وجہ سے ہیں، پاکستان ہو تو پارٹی کا کیا حیثیت ہے؟ پارٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ میری ایک بات سنیں، پھر یہ احتساب کا جو یہ بنائے ہوئے ڈنڈولا پیٹ رہے ہیں پچھلے تقریباً کوئی 20 سال سے، پھر یہ کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ اس کو ختم کریں، ختم کر دے۔ پھر کچھ یہ جو پیسے اس پہ لگ رہے ہیں کیوں لگا رہے ہیں پھر؟ اور اگر کیا نام احتساب وہ نہیں کر سکتے تو بس تو پھر چھوڑ دیں یار، بس ختم ہو گئی۔ عوام کر لیں گے، اب وہ پھر تو عوام کا اپنا ہی فیصلے ہوتے ہیں، فرانس میں بھی اور جگہوں میں بھی، یہاں بھی ہوتے ہیں۔ تھینک یو سر۔